سر سوالات چونکہ طویل ہیں تو یہ آپ جب تک حلوہ تناول فرمائیے. اسپیشل جگہ سے آپ کے لیے آیا ہے، اصلی گھی کا بنا ہوا ہے. آج کل ہمارے یہاں جو ہے نا وہ فتویٰ دینے کا طریقہ کار اب اعتدال پر نہیں ہے، بہت زیادہ جو ہے نا وہ بے اعتدالی پائی جا رہی ہے. میں ایک پہلے حکایت آپ سے ذکر کر دوں، اس کے بعد میں آپ سے مسئلہ پوچھوں گا اور پھر ہم یہ فتاوی رضویہ کے سوال پر آئیں گے، اور یہ بڑی وضاحت کے ساتھ آپ نے سمجھانا بھی. آج مسئلہ یہ کہ ایک مولانا صاحب کی جو ہے نا وہ گائے چوری ہو گئی. لوگ آئے، انہوں نے سوال کیا کہ حضرت اگر گائے چوری ہو جائے تو کیا کیا جائے اور چور پکڑا جائے. تو مولانا صاحب اس کو دعوت دینے لگے کہ جناب چلو معاف کر دو، کوئی بات نہیں، معاف کر دو، کوئی بات نہیں، معاف کر دو. پھر لوگوں نے جو ہے نا بعد میں وضاحت کی کہ مولانا صاحب وہ گائے آپ کی تھی. تو مولانا صاحب کا رویہ بھی چینج ہو گیا، فتویٰ بھی چینج ہو گیا، مسئلہ بھی چینج ہو گیا. وہ مولانا صاحب نے پھر جواب یوں دیا کہ بیٹا ادھر آ جا، پہلے تو ایک کام کر، گائے واپسی دے، اور دوسری بات کہ جتنے دیر وہ تیرے پاس رہی ہے نا اتنی دیر اس کا پیسہ بھی مجھے واپس لا کے دے. تو فتویٰ کا مسئلہ تبدیل ہو گیا، دوسرے کے لیے الگ، اس کے لیے الگ. شاید یہ بے اعتدالی ہمارے دین کو بہت زیادہ نقصان پہنچا رہی ہے. وہ کیسے، وہ میں آپ سے ذکر کرتا ہوں. یہ فتاوی رضویہ میں ایک سوال آیا کہ یہ میرے پاس جو ہے وہ 8ویں جلد ہے، اور اس میں جو خطبے وغیرہ سے متعلق سوال چل رہا ہے، اور اس میں سوال یہ ہو رہا ہے کہ خطبہ جمعہ کے حوالے سے ایک حضرت ہیں، حضرت مخدوم سعد الدین عرف مخدوم شیخ سعد صاحب، ان کا یہ خطبہ تھا. اور اس خطبے میں انہوں نے جو ہے نا وہ کلمات کچھ ایسے کہے، اس کا جو ترجمہ کیا ہوا ہے. جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا، اے اللہ اگر میں کملی سر پر لیتا ہوں تو آپ فرماتے ہیں اے چادر اوڑھنے والے رات کو تھوڑا قیام کر نصف رات. اگر میں باہر آتا ہوں تو آپ فرماتے ہیں ان کو آسن طریقے سے چھوڑ دیں، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ راحت کے طلبگار ہیں، اور ہم آپ سے محنت و پریشانی چاہتے ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ میری نیکیوں کا حساب ہو اور گوشہ نشین رہوں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم تیرے ساتھ اور آپ میرے ساتھ 100,000 قسم کا حساب رکھیں. آپ کون ہیں جو دل کا اطمینان چاہتے ہیں؟ ہم نے تو سابقہ انبیاء کو پریشانی کا حکم دیا. اگر میں تجھے خوش دیکھوں گا تو کہوں گا یقیناً اللہ تعالیٰ خوش ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور اگر تیرے دل کو تنگ پاؤں تو کہوں گا ہم جانتے ہیں اس بات کو کہ آپ کا سینہ ان کی باتوں سے تنگ ہے. وہ پریشانی کتنی اچھی ہے جو مشت خاک کو حاصل ہوئی ہے. کون ہے جو اس معاملے میں ماتم و مصیبت کا اظہار کرے؟ محمد کی طرف سے یہ فریاد ہوئی، اے رب محمد کاش تو محمد کو پیدا ہی نہ کرتا. عشاق کی فریاد اسی طرح کی ہوتی ہے، کاش اس کائنات میں کوئی ماں بیٹا ہی نہ جنتی، یا خود میرے باپ کا نام و نشان تک نہ ہوتا. اس مکار و غدار دنیا کے پاؤں تو نہیں باندھ سکتا، جبکہ رسولوں کے سربراہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ تھا. تو یہ ایک عبارت سے متعلق سوال ہو رہا ہے، اور اس عبارت پر انہوں نے یہ کہا کہ اس عبارت پر ایک صاحب کو جو بنظر حالت زمانہ حال ذی علم خیال کیے جاتے ہیں، یہ اعتراض ہے ان کو کہ اس عبارت میں اہانت و بے حرمتی ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو باعث تکفیر قاری سامعین و خطبہ ہے، کیونکہ اس مضمون کا استنباط نہ کسی آیت قرآنی سے نہ کسی حدیث سے. یہ ایک سوال ہوا ہے، طویل ہو گیا، اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن سوال اتنا طویل تھا اور عبارت نہیں اتنی خطرناک ہے، وہ بڑا مسئلہ ہو رہا ہے اس کے اندر. اچھا، اب آگے جا کے یہ جواب ارشاد فرما رہے ہیں، اور جواب میں انہوں نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ خطبہ پڑھنا حرام اور محض بدخواہی عوام اسلام ہے. یہ مخاطبہ حائلہ کہ اس میں مذکور ہوا اصلاً کسی آیت یا حدیث یا اثر یا کسی کتاب معتبر میں اس کا پتہ نہیں، نہ حضرت سیدنا مخدوم شیخ سعد سے برورہ صحیح اس کا ثبوت ہونا معلوم. اگر ایسی ہی حکایتیں بے سر و پا ہے جب تو اس کا واجب الرد ہونا خود ظاہر ہے، ٹھیک ہے نا. اور اگر خطائے نساخ نہ ہو تو اس کی بے ربطی عبارت خود اس کے بطلان نسبت پر دلیل ظاہر. مثلا صدر خطبہ میں آیت پاک آ گئی، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام ومن تاب توبۃ نصوحا من التابعین. یہ عبارت آ گئی، یہ آیت آ گئی، تو وہ کہہ رہے ہیں اس کے باطل ہونے پہ خود ایک دلیل ہے. آیت کہاں سے آ گئی؟ اچھا، اس کے بعد خطبہ ثانیہ میں نشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ خصوصاً علی افضل الصحابہ و افضلہم بالتحقیق. پھر اصل مقصود خطبہ کہ لوگوں کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے، یعنی اعمال صالحہ کی ترغیب دینا، معاصی سے روکنا. یہ خطبہ اس سے اصلاً بحث نہیں رکھتا بلکہ صراحتاً اس کے خلاف ہے. یعنی خطبہ جو اسلام نے رکھا ہے وہ تو لوگوں کو امر بالمعروف ہے، اور اس خطبے میں ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے، ایسی واقعہ سنایا جا رہا ہے، اس لیے خلاف ہے یہ. جب ہر جمعہ جاہل لوگ سنیں گے کہ اللہ فرما چکا ہے، اس کا کیسا برا اثر ان پر پڑے گا. وہ سمجھ لیں گے کہ بس کلمہ پڑھ لینا کافی ہے، اعمال فضول و محمل ہیں. پھر عوام کے سامنے یہ 3 مصطلحات خاص صوفیہ کرام مثلا قمار بازی و قلندری و چاک دامنی عیاری کا تذکرہ کس قدر خلاف مقاصد خطبہ ہے. اور ان سب سے بدتر یہ جملہ ہے کہ آپ کون ہیں جو دل کے اطمینان چاہتے ہیں. یعنی سائل نے جو خطبہ کوٹ کیا اس میں آیا تھا نا
کہ محبوب آپ کون ہیں جو دل کا اطمینان چاہتے ہیں، ہم نے تو سابقہ انبیاء کو تکالیف میں مبتلا رکھا ہے. یہ اس پر اعلیٰ حضرت کلام کر رہے ہیں. فرمایا کہ اس سے اچھا آپ کون ہیں جو دل کا اطمینان چاہتے ہیں، ہم نے تو سابقہ انبیاء کو پریشانی کا حکم دیا. اس سے صاف صاف انبیاء سابقین علیہم الصلوۃ والتسلیم کی معاذ اللہ حضور پرنور سید یوم النشور صلی اللہ علیہ وسلم سے افضلیت ٹپکتی ہے. ایسے محاورات میں اعلیٰ ہی سے استشہاد کیا کرتے ہیں. مثلا اب وہ ایک انہوں نے مثال دی ہے، وہ میں اس کو ہٹا دیتا ہوں. اس کے بعد انہوں نے یوں بات کی ہے. اچھا یہ صفحہ میں نے طویل اس لیے پڑھایا آپ کو کہ یہ اس میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ خطبہ پڑھنا بالکل حرام ہے اور انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی توہین ہو رہی ہے، بالکل اس خطبے کو نہ پڑھا جائے. لیکن اسی جواب کے اگلے حصے کے اندر جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ معاملہ کشف اور الہام کا ہے تو پھر ہم سکوت اختیار کر لیں گے. تو یہ بتائیے کہ وہی واقعہ ہو گیا ہے. اب مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے بات کہ اگر پہلے یہ حرام کا فتویٰ دے چکے ہیں، انبیاء کرام کی گستاخی بھی آ رہی ہے، قرآن کی آیت بھی اس کے اندر ڈالی، کہا یہ بھی سراۃً خلاف ہے، بالکل حرام در حرام در حرام، انبیاء کرام کی گستاخی کا ذکر بھی کر دیا. بعد میں آ کر کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ کشف اور الہام گئے تو ٹھیک ہے ہم کچھ کلام نہیں کریں گے، بندے کا اور اللہ کا معاملہ گئے. تو جو چیز حرام نظر آ رہی ہو شریعت میں علماء کو، فقہا کو، کیا یہ خاموشی اختیار کی جا سکتی ہے کہ جناب اگر ان کا الہام تھا، کشف تھا تو چپ کر جاؤ، وہ بندے کا اللہ کا معاملہ گئے؟ تو اس طریقے سے ہر بندہ ہی شروع ہو جائے گا. دیکھیں یہاں جواب یہ ہونا چاہیے تھا کہ بھائی ایک واقعہ آپ جو ہمیں سنا رہے ہیں اس میں انبیاء کرام علیہ السلام سے متعلق اچھے الفاظ نہیں آ رہے، خود ذکر کر رہے ہیں کہ توہین پر مشتمل. اس میں غالباً قرآن کی آیت کا بھی کہہ رہے ہیں، قرآن کی آیت ٹھیک نہیں لکھی ہوئی ہے، جس کے اندر دیگر وجوہات سے بھی حرمت کے انہوں نے فتوے دیے کہ حرام ہے یہ سب. بالکل جب ایک چیز اپنے ظاہر پر ہی حرام ہے اور نبیوں کی گستاخی پر مشتمل ہے، جواب یہ ہونا چاہیے تھا اگر بالفرض ہمیں کہیں مل بھی جاتا یہ فلاں اللہ کے ولی کا الہام ہے تو ہم پھر بھی ریجیکٹ کر دیتے کہ الہام میں نبیوں کی گستاخی تھوڑی آتی ہے. صحیح بات ہے، حقیقت ہے. مطلب اس کا مطلب جھوٹ باندھا ہے کسی نے، باندھا الہام کا نام لے کر. بھائی الہام میں نعوذ باللہ کو غلط باتیں تو نہیں ہوں گی؟ الہام قرآن تصدیق کرنے والی باتیں ہوتی ہیں یا قرآن کے مخالف کوئی باتیں ہو جاتی ہیں؟ صحیح. ایسے جوابات میں نارملی آپ کو اکثر ذکر کرتا ہوں، یہ آپ اب لے آتے ہیں اور یہ لوگوں کے سامنے آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں مشہور ہو جاؤں کہ یار یہ بندہ فتاوی رضویہ میں کیڑے نکالتا ہے. بات کیڑوں کی نہیں ہے، کچھ بہت سے سوالات سر صرف فتاوی رضویہ کی بھی بات نہیں ہے، اور بھی کتابیں آپ کے سامنے لاتے ہیں اور بہت سارے مسائل ذکر کرتے ہیں. کوئی دشمنی نہیں ہے باقاعدہ ان سے کوئی، یہ بھی اللہ کے بندے تھے، عالم دین تھے اور بہت اچھا بھی فتوے ان کے موجود ہیں. ایسے جو سوالات ہیں نا یہ کسی عالم کے بھی جواب نہیں ہیں، یہ بس چھپ گئے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ متاثر ہو جاتے ہیں. یہ جو کلیکشن ہے نا فتاوی رضویہ کی، مجھے اس پہ بہت عرصے سے سوالات. اب اندازہ کریں آپ خود، خلاصہ یہ ہے کہ ایک عبارت کو کہہ رہے ہیں گستاخی ہے، ایک عبارت کو کہہ رہے ہیں پڑھنا حرام ہے، ایک عبارت کو کہہ رہے ہیں اس میں انبیاء کی توہین ہے، اور لفظ بھی لکھا ہے کہ واجب الرد ہے. بالکل ایسی واجب الرد ہے. اور پھر کہہ رہے ہیں لیکن اگر بالفرض یہ کشف ثابت ہو جائے پھر ہم چپ ہو جائیں گے اللہ بندے کی راز و نیاز. یار اللہ بندے کی راز و نیاز میں گستاخی ہوتی ہے نبیوں کی؟ صحیح بات. اللہ اور بندے کی راز و نیاز کے اندر کیا قرآن کی آیتیں غلط ہو جاتی ہیں؟ اللہ اور بندے کی راز و نیاز کی باتوں کے اندر نعوذ باللہ من ذالک ہم تمام انبیاء علیہ السلام کو تختہ مشق بنا دیں گے؟ صحیح. عقل میں آ رہی ہے بات؟ صحیح ہے. ایک عام، یقین کرو عالم دین ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ایک عام بندہ اس سے بھی پوچھ لو کیا الہام کے اندر اللہ اپنے بندے کو اپنے نبی کی توہین سکھائے گا؟ وہ کہے گا خدا کے واسطے شرم کرو، کیسی باتیں کر رہے ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں یہ عالم کے بھی جوابات نہیں. تو اب یہ اتنے سارے میں نے آپ کے سامنے جو سوالات رکھے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ہے تو مجموعہ فتاوی رضویہ ہے نا، اب آپ کہتے ہیں بھائی یہ عالم کا جواب نہیں ہے، تو کیا ہوا کیا یہ مسئلہ، کہاں سے یہ فسادات آ گئے؟ میں بالکل واضح موقف رکھتا ہوں کہ کلیکشن ٹھیک نہیں ہے. دیکھیں دیگ کا چاول کا دانہ کھا کے نا اندازہ ہو جاتا ہے دیگ کیسی ہے، کچی ہے پکی ہے. آپ انہی محترم کے جب تحقیقی رسائل پڑھتے ہیں نا نہایت اعلیٰ درجے کی ابحاث پر مشتمل ہے، وہ پڑھ کے ہی دکھ جاتا ہے کہ یار جس نے لکھی ہیں نہایت اعلیٰ درجے کی ابحاث لکھی ہیں وہ بندہ عالم ہے. صحیح. لیکن اس کے اندر جب ایسے سوالات آ جاتے ہیں کہ جو عالم دور کی بات ہے کہ ایک گلی محلے میں چلتا ہوا بندہ ویسا جواب نہیں دے سکتا، تو ایک شک پیدا ہو جاتا ہے. مجھے اس کلیکشن کے اوپر سوالات ہیں، اس میں بہت سے مسائل آپ کو ایسے ملیں گے کہ جو آپ خود حیران ہو جائیں گے. یعنی دوبارہ دیکھیں آپ، ایک عبارت پڑھنا حرام ہے، اس میں نبیوں کی گستاخی ہے، لیکن ولی کا کشف ہے تو پھر ٹھیک ہے، پھر خاموش اللہ بندے کی باتیں، راز و نیاز کی باتیں. یہی تو مسئلہ ہے نا کہ بہت ساری عبارتیں ایسی آ جاتی ہیں اور وہ عوام میں ڈال دی جاتی ہیں، پھر اس پر اعتراضات ہوتے ہیں. میں آپ کو ذکر کروں وہ بایزید بستامی کے حوالے سے جو ایک روایت آ گئی، یہ مطلب واقعہ آگے کہ قیامت کے دن جو ہے نا وہ نبی سے بڑا جھنڈا میرا جھنڈا ہوگا، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جھنڈا ہوگا اور میرا بھی ایک جھنڈا ہوگا. تو اس طریقے سے وہ روایت آ گئی، وہ واقعہ آ گیا. مطلب اب اس کو رد کوئی نہیں کر رہا، اب رد کریں تو پکڑے جائیں اور رد نہیں کر رہے تو بیچارے نوجوانوں کا رد کریں تو کیا پکڑے جائیں؟ مطلب یہ پکڑے جائیں کہ جناب تم بزرگوں کے خلاف ہو، گستاخی ہے، تم بزرگوں کے خلاف جا رہے ہو. اس میں بزرگوں کے خلاف کہ بھائی ایک واقعہ نقل ہوا ہے، ہمیں قرآن کے خلاف لگ رہا ہے ہم اس لیے رد کرتے ہیں. نہیں بایزید بستامی کا نام آ گیا. سر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نام سے حدیثیں جھوٹی نہیں بنائی ہوئی، ہم رد نہیں کر دیتے ان حدیثوں کو. یہی بات کون سمجھائے ان لوگوں کو؟ تو سمپل سی بات ہے یار.
اور اللہ کے نبی علیہ السلام کا مبارک مقدس نام لے کر کے باتیں آئی ہیں، علماء نے اس کو بھی کہا موضوع، صحیح سند کی بھی باتیں آئی ہیں، پھر بھی علماء نے کہا اس کا متن موضوع، ایسا ہے یا نہیں؟ بالکل ایسا ہی ہے. تو کیا کیا بھائی؟ بخاری کے اندر ایک حدیث آ گئی، سنو، میں ابھی اچانک یہ ذہن میں آ گئی. وہ حدیث کا مفہوم ایسا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مادہ فرما رہے، ایک شخص آ گیا، اس نے کہیں زنا، کوئی جرم ہو گیا تھا اس نے آ کر نماز پڑھی، اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، مجھ پر حد جاری کی جائے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ نے نماز پڑھی ابھی؟ انہوں نے کہا جی ہاں میں نے نماز پڑھی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا بس، یعنی کہ وہ نماز ہی تمہارے جرم کا کفارہ ہو گیا. ابھی حدیث امام بخاری لے کر آئے. اس حدیث کا نتیجہ پتہ ہے کیا ہے؟ اس حدیث کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زنا کی حد ذکر کی ہے. آپ زنا کرو، جا کے مسجد میں باجماعت نماز پڑھ لو، آپ کا گناہ معاف ہو جائے گا. دلالت من النص، کوئی بھی حد آپ پر ثابت ہو جائے، نماز پڑھ لیں، آپ کے آپ پر حج. یہ حدیث لکھنے کے بعد آپ پڑھیے گا محققین علماء کو، اور کسی کو نہیں، صرف محقق ناصر الدین البانی صاحب کو ہی پڑھ لیجیے گا. انہوں نے کہا اس کا متن سیدھا قرآن پاک کے خلاف ہے. اللہ تعالیٰ لازم اور فرض رکھے کہ یہ کام کرنا ہے حدودات کے حوالے سے، اور ہم نماز پڑھنے پہ معاف کرتے پھریں. سر یہ بخاری کی حدیث ہے، اس کی سند بالکل ٹھیک تھی، لیکن ہمارے علماء نے پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ایک بات تھی، اس کو کہا کہ قرآن تصدیق نہیں کرا، غلط قرار دے دی. تو اگر اولیاء اللہ کے نام سے بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، یا جو بھی اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندے کو، کسی بھی اللہ کے نیک بندے، غلط بات آئی کہ ہم نے تو غلط بات کو رد کرنا ہے بھائی. ہم وہ اللہ کے ولی، ہم تھوڑی بول رہے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ کے اندر ان کا کوئی مقام ہی نہیں ہوگا، پتہ نہیں کتنا مقام ہو، اللہ جانے. غلط بات کو رد کرنا فرض ہوتا ہے. اب ایسے جوابات میں لوگوں میں دوں کہ بھائی ایک عبارت ہے جس میں گستاخی آ جائے. دیکھو انہوں نے کہا بھی ہے کہ نبیوں کی شان کے مطابق نہیں ہے، حرام ہے، واجب الرد ہے. لیکن یہی چیز اگر آ جائے نا کہ اللہ کے ولی کو الہام ہوا تھا تو بس اب ٹھیک ہے، اب بندے اور اللہ کا راز و نیاز. سر میں اس سوال کو پڑھ کے اکثر لوگوں کو یہ بولتا ہوں کہ یار خدا کے واسطے، آپ لوگ کہتے ہیں اشرف علی تھانوی نے گستاخیاں بکی ہیں، آپ یہی سمجھ لو کہ ہو سکتا ہے اس پہ الہام ہوا. اس لیے بقول آپ کے کہ اگر گستاخی ہوئی ہو لیکن وہ الہام ہے تو بچت ہو جائے گی، پھر وہ بندہ، اور مطلب یہ ایک دروازہ کھل گیا، ہر بندہ گستاخی کا جملہ بولے یار یہ تو الہامی کیفیت تھی مجھ پر. فضول یہ جوابات نہیں. کوئی بھی کلمات کہتا ہے بولو الہامی کیفیت ہے، کشف ہو گیا جناب، لہذا یہ کلمات جو ہے نا دین کا حصہ بنا. اسی طرح وہ ایک مفتی حنیف قریشی صاحب ہیں، انہوں نے ایک روایت سنا دی، اور وہ روایت یہ سنائی کہ نبی علیہ السلام کا جھنڈا تو ہوگا قیامت کے دن جس کے نیچے سب ہوں گے، لیکن کسی نے سوال کیا کہ حضور وہ پکڑا کس نے ہوگا؟ تو حضور نے فرمایا، ایسی سنا دی انہوں نے، میں تو نسبت نہیں کر رہا، انہوں نے سنائی کہ جناب وہ علی نے پکڑا ہوا ہوگا. تو اس سے یہ استدلال کر رہے ہیں کہ جناب دیکھو قیامت کے دن سارے انبیاء علی کے جھنڈے کے تلے ہوں گے. اب یہ بات آ گئی اس کے اندر، اب رد کرے تو کون کرے؟ جو رد کرے گا کہیں گے مولا علی کے خلاف، ناس بھی ہو گیا ہے. یہ جو مرضی بولتے تھے، بولنے سے کیا فرق لینا؟ وہ غلط کو غلط کہنے کے اوپر آپ کو جو بھی ٹائٹل دے دیں، آپ کو کیا فرق پڑا؟ غلط کو غلط ہم نے نہیں کہنا، بات یہ ہے ہم غلط کو غلط کہ ہماری ضرورت ہی نہیں ہوتی. وہ غلط کو غلط، ہمارے دین نے ایک ہی تو چیز سکھائی ہے، تو پھر فماذا بعد الحق الا الضلال، راہیں دو ہی ہیں، یا ٹھیک ہے یا غلط ہے. میں قرآن یہ کہتا نا فماذا بعد الحق الا الضلال، یا حق ہے یا گمراہی ہے. بھائی یہاں ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ بھائی غلط ہے تو غلط ہے، یہ ٹھیک ہے. آپ تو اگر اسٹینڈ لینے کی صلاحیت نہیں ہے، قوت نہیں ہے، تو عالم بنے کیوں ہیں؟ نہیں لیتے بھی ہیں، بس تھوڑا ذمہ داری کیوں نہیں لے رہے؟ یا وہی ایک طریقہ کار سے چلتے ہوئے چلے جا رہے ہیں جس طریقے سے عام معاشرے کے اندر رواج پڑتا چلا جا رہا ہے، بغیر سند کے جو ہے نا روایتیں سناتے رہو، کوئی اتا پتہ نہیں ہے، جھوٹی روایتیں ہوں، موضوع روایتیں ہوں، کوئی اتا پتہ نہیں ہے ان باتوں کا. اللہ بہتری لائے گا انشاءاللہ. بہت سے لوگ کام کر رہے ہیں، لوگوں کو سمجھ دے رہے ہیں، فہم دے رہے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ تبدیلی آئے گی. تبدیلی آ نہیں رہی، تبدیلی آ گئی ہے آ گئی ہے انشاءاللہ. لوگ سمجھیں گے آہستہ آہستہ. اس میں اور بھی سوالات بہت سارے ہیں جو میں آپ کو ذکر کر دوں گا. سر یہ سوالات لے کے آ جاتے ہیں مولانا صاحب، میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور آپ لوگ سمجھ رہے ہوں گے شاید فتاوی رضویہ کے دشمن ہے. ایسی بات نہیں، دشمنی کسی سے بھی نہیں ہوتی، غلط کو غلط کہنا چاہیے. اور میں اکثر یہ بولتا ہوں کہ میں ان کو بہت بڑا عالم تصور کرتا ہوں، اور اس کی وجہ ہے کہ میں جانتا ہوں ان کے تحقیقی رسائل آپ کو بولوں، آپ یقین کریں ایک دفعہ پڑھیں اور آپ رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ یار اتنی وسعت علمی اللہ نے دی. لیکن اس کے باوجود بھی جو مجموعہ ہمارے پاس موجود ہے، اس میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو پڑھ کے ہمیں جھٹکا لگ جاتا ہے، 100 واٹ کا کرنٹ لگ جاتا ہے. ابھی یہی چیز آپ دیکھ لینا کہ ایک جملے ہیں جن کو کہہ رہے ہیں کہ اس میں نبیوں کی توہین بھی ہے، اس کے اندر قرآن کی آیت بھی غلط ہے، یہ واجب الرد ہے، واجب الرد ہے. اس میں عربی بھی ٹھیک نہیں لکھی ہوئی، لیکن ساتھ ہی کہہ رہے ہیں اگر بالفرض ہمیں ثابت ہو جائے نا کہ کسی اللہ کے ولی کا الہام ہے، پھر ہم خاموش ہو جائیں گے، وہ اللہ بندے کی باتیں ہوتی ہیں، ہم الہام کو رد نہیں کرتے. سر الہام کو رد ہم نہیں کرتے، لیکن اگر الہام کے نام پہ کوئی آپ کو گستاخیاں نبیوں کی بیان کر دے تو ہم کیا اس کو الہام قرار دیں گے؟ ہمیں رد کر دینا چاہیے. بھائی جس نے بھی یہ واقعہ بنایا اپنی طرف سے بنا دیا، گڑ دیا، جھوٹ بول دیا. تو یہی بات چل رہی ہے. اس طرح لوگوں کو ایسے جوابات سے لوگوں کی پھر ایک حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے.
پھر جس طرح ابھی مفتی صاحب ذکر کر رہے تھے وہ بایزید بستامی کے حوالے سے مشہور ہے کہ انہوں نے کہا کہ نبی سے بھی بڑا غالباً کیا جھنڈا میرا ہوگا. ہاں جھنڈا ہوگا. نبی سے بھی بڑا جھنڈا میرا ہوگا. بس یہ سنتے ساتھ ہم بولیں گے کوئی تعویل نہیں کرنی بھائی, غلط بات غلط ہے. کیا تعویلیں کرتے پھر کوئی الہام پر ایمان لانا میرے اللہ نے لازم رکھا ہے کہ میں مانوں بھائی فلاں پر یہ الہام ہوا ہے. الہام کا حق ہونا الگ بات ہوتی ہے, لیکن یہ کہ کوئی بات کسی پر الہام ہوئی ہے ہم اس کو کیسے مانیں یہ بات الہام ہوئی ہے. غلط بات کو غلط, قرآن کے مخالف جو بات ہوگی رد کر دیں گے. وہ الہام نام کے ساتھ آئے, ہمیں صحیح سند کے نام پر آئے, ہمارے پاس ضعیف سند کے نام پر آئے, ہمارے پاس بزرگوں کے نام سے آئے, ہمارے پاس جس طرح ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام سے آنے والی چیزوں کو بھی رد کر دیتے ہیں. وہ ضعیف سند سے آتی ہے, باطل سند سے آتی ہے, متن اس کا ضعیف ہوتا ہے. یہ ہے ایک پیمانہ.